السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پچھلی ویڈیو میں آپ نے مفتی شمائل ندوی صاحب کے جوابات سنے جو کہ انہوں نے جاوید اختر صاحب کو دیے۔ اب جاوید اختر صاحب کی ٹرن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اگلی۔ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، تو جو ہمیشہ ہے وہ ہمیشہ ایک وقت ہے، تو پھر وقت تو ہے نا، تو وقت ہے۔ جب ہمیشہ کا آپ لفظ بول رہے ہیں تو وقت تو ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے وقت نہیں تھا؟ وقت تھا۔ اب آپ بتائیں گے کہ خدا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ اب جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں خدا کے ہونے کا یا نہ ہونے کا ثبوت دوں، میں نے خدا کے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مذہبی لوگ خدا کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کریں خدا ہے۔ یہ ذمہ داری مذہبی لوگوں کی ہے کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ میری ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنے کی، یہ ذمہ داری مذہبی لوگوں کی ہے۔ آگے جاوید اختر صاحب کہتے ہیں کہ برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں اگر دعویٰ کروں کہ چائے کی پیالی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو ثابت کریں، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے تو میں ہی ثابت کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب دعویٰ آپ نے کیا ہے تو ثابت بھی آپ کریں گے۔ مذہبی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ہے تو مذہبی لوگ ہی ثابت کریں گے، دوسرے ثابت نہیں کریں گے، یعنی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جب خالی جگہوں کے خدا کی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ان خالی جگہوں کو جب سائنس پر کرتی ہے تو پھر مذہبی لوگ سائنس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ برٹن رسل کی اس موضوع پر کتاب ہے، پڑھیے گا۔ تو یہ جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل صاحب کو ایک مشورے کے طور پر بات کہی کہ ان کی کتاب پڑھیے گا۔ آگے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو بہتر بنا دیتا ہے، تو ایک کام کیجئے، ایک نقشہ لیجئے اور اس نقشے میں آپ نشان لگائیے اور غور کیجئے اور دیکھیے اور ریسرچ کیجئے کہ برائی زیادہ کہاں پہ ہے اور ظلم کہاں پہ ہے اور ریپ وغیرہ زیادہ کہاں پہ ہے، تو دیکھ لیجئے گا نقشہ ایک ہی ہوگا۔ سارے مذہبی ملک اچھا بھی کرتے ہیں تو خدا کے نام پہ اور برا بھی کرتے ہیں تو خدا کے نام پہ۔ آپ مجھے خدا کا ترکیب استعمال تو بتاؤ۔ آپ دوا لینے جاتے ہیں تو اس کا بھی ترکیب استعمال لکھا ہوتا ہے۔ خدا کے استعمال کے فائدے ہی نہیں ہوتے کیونکہ بڑے بڑے ملک ظلم خدا کے استعمال پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شراب کی بوتل اتنی خوبصورت ہوتی ہے پر اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ شراب کی بوتل لیتے ہیں، آپ کو دیکھنے میں انتہائی وہ بناوٹ میں، اس کی کلر میں وہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن آپ اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا استعمال غلط ہے، اس کے نتائج غلط ہیں، اس کے استعمال جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مذہبی آدمی عبادت کر کے نکلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا، پر آپ کی عبادت سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ سب مذہبی لوگ اپنا نیکی کا کوٹا انتہائی فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں، عبادت سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جاوید اختر صاحب نے اپنی ٹرن میں کہیں۔ آگے مفتی شمائل ندوی صاحب کی بات آتی ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب جاوید صاحب خدا کو صحیح طرح سمجھے ہی نہیں ہیں، خدا نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جی آپ کو خدا کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے۔ خدا نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ وقت کا تعلق کائنات سے ہے۔ ہم اس لا محتاج ذات کو مانتے ہیں جس کا وقت کے اندر نہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس نے وقت کو بنایا ہے۔ وہ وقت کا کریٹر ہے، اس نے وقت کو بنایا ہے۔ جب اس نے وقت کو بنایا ہے تو وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ وہ وقت میں کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی لوجیکلی بات ہے۔ جب اس نے جگہ کو بنایا تو وہ خود جگہ میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ وقت کا اور جگہ کا پابند ہوا تو وہ خدا کیسے ہوا؟ جو مثال آپ نے چائے کی پیالی کی دی وہ ایک خیالی بات ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ حقیقی بات ہے، اس کا وہ حقیقت ہے۔ آپ خیال میں جو مرضی سوچتے جائیں کہ مریخ میں گلابی ہاتھی ہوگا، مریخ میں یہ ہوگا، مریخ کے چائے کی پیالی ہوگی، تو وہ یہ مطلب ساری باتیں آپ سوچتے جائیں، اس سے کائنات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ حقیقی ضرورت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ باقی سائنس اور سائنٹیزم کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس لیے ابھی نہیں دوں گا۔ آگے آپ نے یہ بات کہی کہ دنیا کا نقشہ لیجئے۔ سر میں یہ ہوم ورک پہلے کر چکا ہوں۔ مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ سر یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں اور میں نے یورپ کا نقشہ لیا جو غیر مذہبی ہے،
اور مڈل ایسٹ کا نقشہ لیا جو کہ مذہبی ممالک ہیں یعنی عرب ممالک، مجھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ عورتوں سے زنا بالجبر یعنی ریپ کے کیس جو ہیں وہ یورپ میں زیادہ ہیں، اور یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ وہ اپنے گھر سے نہیں کہتے، میں اپنے گھر سے نہیں لایا، یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ بھئی سارے کے سارے کیسز اور زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ یورپ میں ہیں جو کہ غیر مذہبی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب آپ کے پاس اچھے اور برے کا معیار خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ معیار آپ پیش کر کے دکھائیے۔ اس کے بعد مفتی شمائل صاحب کی ٹرن ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جاوید اختر صاحب کی ٹرن شروع ہوتی ہے۔ وہ خدا قادر مطلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ اپنے مذہبی اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو آپ بتائیں 45,000 بچے غزہ میں مرے ہیں جو 10 سال سے کم تھے، ان کی خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ ان کی خدا نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ خدا تو قادر مطلق تھا، بچوں کو مرتا دیکھتا رہا اور بچوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی، بچوں کو بچایا نہیں۔ کہتا ہے جی بیماریوں سے بچے مرتے ہیں تو وہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے، تو پھر وہ ان بچوں کو بچاتا کیوں نہیں؟ تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کو مارا گیا، تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کو بے دردی سے قتل کیا گیا لیکن بچایا نہیں، پھر بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، پھر بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے مانیں۔ یہ اس طرح کی فضول ترین باتیں جاوید اختر صاحب نے کہیں، اور آگے کہا اس سے اچھے تو وزراء ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کچھ تو خیال کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ خدا سے اچھے تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کا ماننا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، تو وہ پھر ان کی مدد کیوں نہیں کرتا جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ضرور مدد کرتا۔ یہ جاوید صاحب کی آخری ٹرن تھی، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور ہم نے چونکہ صرف مناظرے کو آپ کے سامنے رکھنا تھا تو یہ آخری ٹرن تھی، تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اگر کسی بھائی کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ میں سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔